السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا۔ ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے، کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں وہ کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ دہشت گردی جس کو ہم نے ایک کامیابی کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر کچل دیا ہے اور اب امن اور شانتی ہو رہی ہے ملک میں، لیکن ایک دفعہ پھر سے اگر میں یہ کہوں کہ دہشت گردی آ رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ دہشت گردی آ نہیں رہی، دہشت گردی آ چکی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملات صرف بارڈر ایریاز، چمن، بنو، ان علاقوں میں نہیں رہے، بلکہ اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک دہشت گردوں کی رسائی ہو چکی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور کیا یہ بہت آرگینک ہے کہ اچانک سے دہشت گرد اتنے امپاور ہو کے اور یوں دندناتے پھر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر تھوڑی سی آج کے ویلاگ میں بات ہوگی، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا پاکستان ایک نئی جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ یہ کون سا گریٹر پلان ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پھنستا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر آج کے ویلاگ میں بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کریں لائک بھی اور شیئر بھی، اور اپنے فرینڈز میں اس چینل کے بارے میں بتائیں بھی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید صاحب تقریباً 7-8 مہینے سے بہت زور و شور سے بار بار مختلف ویڈیوز کے ذریعے، مختلف پریس کانفرنسز میں، اپنے ٹویٹس میں، جہاں پر بھی جو بھی انہیں فورم اویلیبل تھا اس میں وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ دہشت گردوں کے حوالے سے غور کیا جائے۔ یہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، افغانستان کی طرف سے جو ہمارا بارڈر ہے اس کو دیکھا جائے، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی باتوں پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب آنکھیں کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور توجہ ذرا بہت سارے دوسرے معاملات کی طرف تھی کہ کیسے خان کو روکنا ہے، کیسے نااہل کرنا ہے، کیسے پی ڈی ایم کو مسلط کرنا ہے، کیسے پی ڈی ایم کے کیسز معاف کروانے ہیں، کیسے نواز شریف صاحب کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں، کیسے اکانومی کو تباہ کرنا ہے۔ تو جو ترجیحات تھیں وہ ذرا مختلف تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ تو زمین بوس ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے دیگر مسائل میں بھی اب بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر بہت زیادہ ہم لوگ میں اضافہ ہو گیا، بہت سارے ہمارے جو اہلکار تھے، جو افسران تھے، پاک فوج کے سپاہی تھے، وہ شہید ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان نے جو باڑ لگائی تھی، پاکستان نے اتنے کروڑوں اربوں روپے لگا کر اس باڑ کو بھی اکھاڑنا شروع کر دیا۔ افغان طالبان اگرچہ یہ گارنٹی پہلے جب پچھلا رجیم تھا تو اس میں یہ دے رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن وہ گارنٹی تو ایک طرف رہی۔ ہم نے تو یہ تک دیکھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے پاکستان پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی چمن کے ایریا میں، اور وہاں پہ بھی جانی نقصان ہوا ہمیں۔ اس کے بعد بات یہاں تک نہیں رکی، بنو جیسے علاقے میں جا کے دہشت گردوں نے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اپنے اتنے سارے جو قیدی تھے انہیں چھڑا لیا، بلکہ اچھے خاصے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ وہاں پر پورا ایک آپریشن لانچ کر کے وہ ساری جو ایریا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا، اس کو کلیئر کروایا گیا، جس میں ہمارے فوجی جوان شہید بھی ہوئے، بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے۔ بنو میں اس طرح کی صورتحال کیوں پیش آئی، اس کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سیریسنس کا شاید اندازہ نہیں لگایا جا رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں خود کش حملہ ہوا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، جس میں ہمیں اسلام آباد پولیس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے اس مشکوک گاڑی کو نہ صرف یہ کہ آئیڈینٹیفائی کیا، بلکہ اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے چیز کیا، اور پھر جب انہیں لگا پتا کہ یہ اس میں یقینی طور پر کوئی مشکوک بندہ ہے جو کہ مشکوک کارروائی کر سکتا ہے، تو پھر انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، جس کے چکر میں جو خود کش حملہ آور تھا اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا اور مزید کچھ 10-12 افراد جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا ہے۔ یہاں تک بھی یہ دہشت گرد آخر پہنچا کیسے؟ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ کوئی گریٹر گیم ہے جو پاکستان کے اگینسٹ لانچ کر دی گئی ہے؟ یہ سوچنا بڑا ضروری ہے۔ کیا صرف ہم اس کو سیکیورٹی لیبس کے تناظر میں دیکھیں، یا پھر یہ کوئی اسٹریٹجک نئی پالیسی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر بات کر چکے ہیں کہ پاکستان جب بھی امریکہ کی جنگ میں گیا ہے ڈالروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ایک دم سے ایک مصنوعی ترقی سے اس میں شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کا دور ہو، چاہے وہ مشرف صاحب کا دور ہو، جس کے اندر ہم امریکہ کی جنگ میں تو تھے، لیکن وہاں سے جس طرح سے ڈالر آ رہے تھے ایڈ کی صورت میں مختلف، ظاہر ہے کہ پاکستان کی سپورٹ کے لیے، تو اس سے پاکستان میں ڈالروں کی ریل پہ لو گئی۔ اس میں لوگوں نے بنایا بھی بہت، ظاہر سی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشلی صحیح، لیکن پاکستان کی اکانومی کو اس پہ تھوڑا سپورٹ بھی مل گیا۔ کیا ایسی ہی صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس وقت سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ڈالر نہیں ہے۔ ڈالر 250 روپے کا نہیں آپ کو مل رہا، آپ کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں بچے ہیں،
آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں بچیں, دالیں خریدنے کے پیسے نہیں بچیں, پیاز ٹماٹر آپ کے ملک سے اگر کم ہو گیا سیلاب کی وجہ سے تو وہ باہر سے منگوانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں بچ رہے, ڈالرز میں ہر چیز خریدی جاتی ہے, ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس حکومت کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, وہ اب جو ہے جس طرح بینکنگ چینل کے تھرو ڈالرز آتے تھے تو پاکستان کے پاس ایک ڈالرز کی ایک ذخائر جمع ہو جاتے تھے, وہ انہوں نے فی الحال اس میں بھی کمی نظر آ رہی ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ کمی نظر آ رہی ہے. تو اس ساری صورتحال کے بعد یہ بھی ایک تھیری ہے جس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کیا کوئی نئی ہم کسی جنگ میں کسی مسئلے کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے دہشت گردی کے ان واقعات کی وجہ سے. بلاول صاحب نے ابھی امریکہ کا دورہ کیا بڑا طویل, اور اس میں انہوں نے وہاں پر بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ بات کا اندیا بھی دے دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم افغانستان میں جا کے کوئی کارروائی بھی کر سکتے ہیں, امریکہ کے ساتھ مل کر بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ اندیا دینا کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کیا یہ جو بات ہو رہی تھی کہ امریکہ پاکستان میں بیسز مانگ رہا تھا اور عمران خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, جس کے بعد سے ہم ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے عمران خان صاحب کے خلاف ہونا شروع ہو گئی, تو کیا یہ اسی کی کوئی کمٹمنٹ ہے جو اس حکومت نے مان لی ہے, جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم دہشت گرد بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے دہشت گرد کیوں نہیں کارروائیاں کر رہے تھے؟ کیا ہم دوبارہ امریکہ کے اتحادی بن کے ایک نئی جنگ کا شکار ہونے جا رہے ہیں جس جنگ میں ہمیں اور تو کچھ نہیں, لیکن یہ ضرور دیکھا کہ وہ کسی کی جنگ لڑتے لڑتے وہ جنگ ہمارے گھر میں آ گئی اور ان سے زیادہ ہمارے گھر پہ نقصان ہو گیا. افغانستان کی آج پھر بھی معیشت ہم سے بہتر ہے, جہاں پہ اتنے سالوں سے جنگ چل رہی تھی اور ہمارے ملک کا ہم نے کباڑا کر لیا. 80,000 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پراکسی وار لڑنے سے شاید ابھی تک باز نہیں آئے. ابھی بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کیا کہ امریکہ کے اتحادی بن کے اور ہم کوئی نئی جنگ چھیڑیں؟ طالبان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے یا نہیں, ہمارا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے, اپنے مفاد کو دیکھ کے ہونا چاہیے, نہ کہ یہ دیکھ کے کہ ہمارے لیے وہ دوسرے کے ساتھ انکار کرنا کتنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں یہ جو نئی دہشت گردی کی لہر ہے یہ خاصی پرابلمٹک اس لیے بھی ہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی لیپسز بھی شو کر رہی ہے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے جب اسلام آباد آنے کا اعلان کیا تھا تو پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے کتنی تیاری کی گئی تھی, پورا اسلام آباد محصور کر دیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں داخل ہو سکتے اسلام آباد میں, ہاں البتہ دہشت گرد دندناتے پھریں بھلے. یہ صورتحال ہے. تو اس چیز کو عجیب سی صورتحال ہے کہ جہاں پہ پرائرٹی ہونی چاہیے وہ پرائرٹی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب اکنامک ڈی اسٹیبلٹی کے بعد اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی کی بھی مسائل سے دوچار ہو رہا ہے. جہاں پہ ہمارا اکنامک بحران ہے وہیں اب ہمارا سیکیورٹی کا بھی بحران ہے, اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جس کو زہر قاتل کہتے ہیں معیشت کے لیے. نہ تو آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے نہ اکنامک سٹیبلٹی ہوگی, اور اسی طرح اگر آپ کے ملک میں سیکیورٹی کی سٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کے ملک میں کوئی اکانومی گرو نہیں کر سکتی. لیکن یہ وہ بنیادی چیزیں کہ جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال خراب نظر آ رہی ہے. دیکھنا ہوگا اداروں کو کہ اپنا کام دھیان سے کریں بجائے اس کے کہ دوسرے معاملات میں خود کو الجھائیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا بلکہ رسوائی مقدر بن رہی ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.